رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی، اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پہ بین کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہل تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے پہلے اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پہ مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہیچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کریں۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ نہیں مانتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پہ کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے بڑھ گئی۔ جانکی قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ! جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں تیز تھی۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی تھی۔ بیل سے کچھ دیر کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشانے کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں کھڑی رہی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔
جانکی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جانکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانکی سرگوشی نما آواز ابھری، میرا وہم ہے۔ جانکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ جانکی سرگوشی دوبارہ ابھری۔ جانکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جانکی اکیلی سوتی تھی۔ جانکی کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی، مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جانکی کمرے کے کونے سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ جانکی اچھل پڑی۔ بلا شک و شبہ اسی کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ جانکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بامشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے، ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسی کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کمرے کے کونے سے آواز آئی۔ کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھی جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی، مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیس ہے، سرگوشی میں کہا گیا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی۔ وہ خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سے ابھری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوؤں کی طرح لگ رہی تھی۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات اسے ویل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام شیس ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ شیس نے جانکی سے پوچھا، اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کے ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئی، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں، تو یہاں آ گیا۔ شیس نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے، جانکی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جانکی ہوں، جانکی نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، شیس نے سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ شیس نے جانکی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو جانکی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی۔ دوسری مخلوق سے ہی مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں سو جاؤں؟ اب تم سو جاؤ، میں نکلتا ہوں، شیس نے جانکی سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی دروازہ سے پار ہو گیا۔ جانکی دیر تک یوں ہی بیٹھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانکی کا دل کر رہا تھا کہ شیس اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہے، مگر جانکی اسے یہ بات نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ جانکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد جانکی کا یہ معمول بن گیا،
رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ شہز اور جانکی دونوں یہ باتیں جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غمگسار ہی سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شہز سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شہز نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شہز نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی، اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ لوگ آگ میں جلیں گے۔ جبکہ شہز نے اسے کچھ بتایا، اس سے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ شہز کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شہز سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شہز یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے۔ شہز نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہز اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں، زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔